بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بعض گھروں میں قدم رکھتے ہی دل کو عجیب سا سکون کیوں ملتا ہے؟ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں نہ تو عالیشان سجاوٹ ہوتی ہے، نہ قیمتی فرنیچر، نہ ہی مہنگے پردوں کی بہار، پھر بھی دل گواہی دیتا ہے کہ یہ جگہ گویا جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ وہ کون سی خوبیاں اور عادات ہیں جو ایک سادہ سے گھر کو اللہ کی رحمتوں کا گہوارہ بنا دیتی ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی راز کار فرما ہے؟ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی تحریر پیش کر رہے ہیں جو نہ صرف روحانی بصیرت سے بھرپور ہے بلکہ عملی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ اس مضمون میں ہم گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ وہ عادات ہیں جو گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتی ہیں، دلوں میں محبت بھرتی ہیں، رزق میں وسعت پیدا کرتی ہیں اور زندگی کو سکون و اطمینان سے مالا مال کرتی ہیں۔ ہر عادت کو ہم نہ صرف تفصیل سے بیان کریں گے بلکہ اس کی اہمیت، اس کے فوائد اور اسے اپنانے کے طریقے بھی واضح کریں گے۔ ہم ان عادتوں کو روزمرہ زندگی میں شامل کرنے کے عملی اقدامات اور ان کے روحانی و دنیاوی ثمرات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ہر عادت کے ساتھ ایک سبق آموز واقعہ بھی شامل کیا جائے گا تاکہ آپ اس کی گہرائیوں کو سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ترغیب حاصل کریں۔ نمبر 1، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا۔ ہر عمل کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ایک ایسی عظیم روحانی عادت ہے جو گھر کے ہر کونے میں برکت اور رحمت کا نزول کرتی ہے۔ یہ مختصر سا جملہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کا وہ دروازہ ہے جو ہر خیر کو کھولتا ہے۔ جب ہم کوئی کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کو اس عمل کا شریک بناتے ہیں۔ اس سے نہ صرف شیطان دور رہتا ہے بلکہ گھر کا ماحول بھی پاکیزہ اور نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ عادت گھر میں خوشحالی، رزق میں وسعت، کاروبار میں ترقی اور دلوں میں سکون لاتی ہے۔ چاہے ماں کھانا پکاتے وقت بسم اللہ پڑھے، بچہ اسکول جاتے ہوئے بسم اللہ کہے، یا گھر والے دروازہ کھولتے، برتن دھوتے یا کوئی بھی چھوٹا بڑا کام کرتے وقت بسم اللہ کی عادت اپنائیں، یہ عمل گھر میں رحمتوں کی بارش کا سبب بنتا ہے۔ یہ نہ صرف دنیاوی زندگی کو آسان بناتا ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ آج سے عہد کیجیے کہ ہر کام، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، گھر سے نکلنا ہو یا کوئی نیا کام شروع کرنا ہو، بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ بچوں کو بھی یہ عادت سکھائیں کہ وہ صبح اٹھتے ہی، کھانا کھاتے وقت یا پڑھائی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کا گھر کس طرح رحمتوں سے بھر جاتا ہے۔ ایک خاتون ہر وقت پریشان رہتی تھی کہ اس کے گھر میں سکون کیوں نہیں۔ شوہر کے رویے میں سرد مہری بڑھتی جا رہی تھی، بچے نافرمان ہو گئے تھے اور کاروبار ہر ماہ خسارے میں جا رہا تھا۔ اس نے تعویذ، مشوروں، حتیٰ کہ حکیموں تک کا سہارا لیا مگر سکون جیسے ہمیشہ کے لیے روٹ گیا تھا۔ ایک دن اس کی بزرگ پڑوسن نے کہا، بیٹی، جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو بسم اللہ کا دروازہ کھولنا نہ بھولنا۔ پہلے تو اس نے بات ہنسی میں اڑائی، لیکن جب گھر کی خاموشی حد سے بڑھ گئی تو ایک صبح اس نے فیصلہ کیا کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرے گی۔ چائے بنانے سے لے کر بچوں کو جگانے، شوہر کو رخصت کرنے، کپڑے دھونے، حتیٰ کہ دروازہ کھولنے تک، ہر عمل کے آغاز پر اس کی زبان پر بسم اللہ تھی۔ چند ہفتوں ہی میں اس کے گھر کا ماحول بدل گیا، بچے فرما بردار ہو گئے، شوہر محبت بھرا رویہ اپنانے لگا، کاروبار میں ترقی ہوئی اور دل میں ایک عجیب سا سکون بس گیا۔ یہ سب صرف ایک عادت بسم اللہ کے آغاز کا کمال تھا۔ نمبر 2، شکر گزاری کی عادت اپنانا۔ شکر گزاری دل کی وہ کیفیت ہے جو اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ صرف زبانی الحمدللہ کہنا نہیں بلکہ ایک رویہ ہے جو زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جو عورت ہر حال میں شکر ادا کرتی ہے وہ ہر حال میں خوش رہتی ہے۔ شکر گزاری رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی
اولاد کی نیکی اور شوہر کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ عادت حسد، شکایت اور ناشکری جیسے زہریلے جذبات کو ختم کرتی ہے۔ جب ماں شکر گزار ہوتی ہے تو بچے بھی یہ جذبہ سیکھتے ہیں اور گھر کا ماحول مثبت ہو جاتا ہے۔ ناشکری صرف زبان سے نہیں بلکہ چہرے کے تاثرات، رویوں اور باتوں سے بھی ہوتی ہے، جو گھر سے سکون چھین لیتی ہے۔ شکر گزاری گھر کو اللہ کی رحمتوں سے بھر دیتی ہے اور دلوں کو نور سے منور کرتی ہے۔ ہر دن کے اختتام پر چند لمحے نکالیں اور اللہ کی نعمتوں پر غور کریں، چاہے وہ صحت ہو، رشتوں کی محبت ہو یا چھوٹی سی خوشی، ہر چیز کے لیے الحمدللہ کہیں۔ بچوں کے ساتھ مل کر شکر کے لمحات شیئر کریں۔ مثلاً آج ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر ہے، کھانا ہے اور ایک دوسرے کی محبت ہے۔ اس سے نہ صرف دل مطمئن ہوگا بلکہ گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہوگا۔ ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نورانی مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ نہ تو بہت مالدار تھی، نہ ہی کوئی شہزادی، مگر اس کا سکون سب کو حیران کرتا تھا۔ اس کے حالات عام لوگوں جیسے تھے، کبھی شوہر کی تنخواہ تاخیر سے آتی، کبھی بچوں کی بیماری پریشان کرتی، کبھی محلے والوں کی باتیں دل دکھاتی، لیکن وہ کبھی شکوہ نہ کرتی۔ ہر حال میں کہتی الحمدللہ، میرا رب سب کچھ سنبھال لے گا۔ اس کی سہیلیاں کہتی کبھی تو اپنا دکھ بیان کر، وہ مسکرا کر جواب دیتی جس نے آج تک سنبھالا وہ کل بھی سنبھالے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے گھر میں برکت آنا شروع ہوئی، شوہر کا کاروبار چمک اٹھا، بچے نیک بن گئے اور محلے والوں کی عزت بڑھ گئی۔ یہ سب صرف شکر گزاری کی عادت کا کمال تھا۔ اس عورت نے ثابت کیا کہ شکر گزار دل ہر مشکل کو رحمت میں بدل سکتا ہے۔ نمبر 3، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ نماز وہ مضبوط ستون ہے جس پر گھر کا سکون، رحمت اور برکت کا محل کھڑا ہوتا ہے۔ یہ محض عبادت نہیں بلکہ اللہ سے روزانہ 5 بار ملاقات کا موقع ہے۔ جس گھر میں فجر کی اذان گونجتی ہے، ماں باوضو مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، بچے وضو کرتے ہیں اور باپ مسجد کی طرف چلتا ہے، وہ گھر اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ نماز کی پابندی رزق میں وسعت، کاروبار میں ترقی اور اولاد کی نیکی لاتی ہے۔ یہ دل کو پاک، ماحول کو نورانی اور شیطان کو دور رکھتی ہے۔ جو نماز کا پابند ہوتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور قبر میں راحت ملتی ہے۔ نماز نہ صرف دنیا کا سکون ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ گھر میں ایک نماز کا گوشہ بھی بنائیں جہاں سب مل کر نماز ادا کریں۔ بچوں کو نماز کی اہمیت سکھائیں اور انہیں فجر کی نماز کے لیے جگانے کی عادت ڈالیں۔ اگر ممکن ہو تو محلے کی مسجد سے رابطہ رکھیں اور گھر والوں کو اجتماعی نماز کی ترغیب دیں۔ فجر کی نماز کو خاص طور پر اپنائیں کیونکہ یہ دن کی برکت کا آغاز ہے۔ ایک گھر میں ہر وقت بے چینی رہتی تھی۔ ماں صبح دیر سے اٹھتی، بچوں کا معمول بے ترتیب تھا اور باپ کاروبار کی فکر میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ نے انہیں نصیحت کی کہ اپنی صبح فجر کی نماز سے شروع کرو۔ گھر والوں نے اس پر عمل شروع کیا۔ ماں فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھتی، بچوں کو جگاتی اور باپ مسجد جاتا۔ چند ماہ میں گھر کا ماحول بدل گیا، کاروبار ترقی کرنے لگا، بچوں میں ادب اور نیکی آئی اور گھر میں ایک عجیب سا سکون بس گیا۔ یہ سب صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی کا نتیجہ تھا۔ نمبر 4، رزق حلال پر قناعت اور حرام سے اجتناب۔ حلال رزق صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ دل کا سکون، اولاد کی تربیت اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ جو عورت شوہر کی کم آمدنی میں خوش رہتی ہے، شکایت نہیں کرتی اور حرام کی طرف دھکیلنے سے گریز کرتی ہے، اس کا گھر رحمتوں سے بھر جاتا ہے۔ حرام رزق سے دنیاوی سہولت تو مل سکتی ہے لیکن سکون غائب ہو جاتا ہے اور دعائیں بے اثر ہوتی ہیں۔ حلال رزق چاہے تھوڑا ہو، برکت اور نور لاتا ہے۔ یہ عادت رزق میں اضافہ، بچوں میں ادب اور میاں بیوی میں محبت پیدا کرتی ہے۔ حلال رزق کی برکت سے گھر کے افراد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ اپنے گھر کے اخراجات کا جائزہ لیں اور غیر ضروری چیزوں سے گریز کریں۔ شوہر کو حلال رزق کے لیے حوصلہ دیں اور اس کی کم آمدنی پر صبر سے کام لیں۔
بچوں کو حلال و حرام کا فرق سکھائیں تاکہ وہ بھی اس عادت کو اپنائیں۔ ایک شخص کا کاروبار حرام ذرائع سے چل رہا تھا۔ اس کے گھر میں سہولیات تو تھیں لیکن سکون غائب تھا۔ بچے نافرمان تھے اور بیوی سے جھگڑے روز کا معمول تھے۔ ایک دن اس نے ایک عالم سے مشورہ کیا۔ عالم نے کہا، حرام چھوڑ دو اور حلال پر قناعت کرو۔ اس نے کاروبار کو حلال ذرائع تک محدود کر لیا۔ ابتدا میں مشکلات آئیں لیکن جلد ہی اس کے گھر میں برکت آنا شروع ہوئی، رزق میں وسعت ہوئی، بچوں میں نیکی آئی اور گھر سکون سے بھر گیا۔ یہ سب حلال رزق کی برکت تھی۔ نمبر 5، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت۔ قرآن وہ نور ہے جو گھروں کے اندھیرے دور کرتا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے جو گھر کو رحمت، محبت اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں، شیطان بھاگتا ہے اور دلوں میں سکون بس جاتا ہے۔ ایک ماں اگر روزانہ ایک آیت بھی بچوں کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھے تو وہ نسلوں کو بدل سکتی ہے۔ یہ عادت رزق میں برکت، اولاد کی نیکی اور مسائل کی آسانی لاتی ہے۔ قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے سے گھر جنت کی طرح بن جاتا ہے۔ ہر دن کے لیے ایک وقت مقرر کریں جب گھر والے مل کر قرآن پڑھیں، بچوں کو ترجمہ سمجھائیں اور اس پر عمل کی ترغیب دیں۔ اگر ممکن ہو تو گھر میں ایک چھوٹا سا قرآن کا گوشہ بنائیں جہاں تلاوت کی جائے۔ ایک خاتون کے گھر میں ہر وقت تناؤ رہتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ روزانہ صبح 10 منٹ قرآن پڑھے گی۔ اس نے بچوں کو بھی اس میں شامل کیا۔ چند ماہ میں گھر کا ماحول بدل گیا، مسائل آسانی سے حل ہونے لگے، بچوں میں نیکی آئی اور گھر میں ایک عجیب سا نور بس گیا۔ یہ سب قرآن کی تلاوت کی برکت تھی۔ نمبر 6، شوہر کی عزت اور خیال رکھنا۔ شوہر کی عزت کرنا اور اس کی خدمت دل سے کرنا ایک ایسی نیکی ہے جو گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ جو عورت شوہر کی تھکن سمجھتی ہے، اس کی کمیوں پر صبر کرتی ہے اور تھوڑے میں خوش رہتی ہے، وہ شوہر کے دل کے ملکہ بن جاتی ہے۔ یہ عادت رزق میں برکت، اولاد کی نیکی اور گھر میں محبت لاتی ہے۔ عورت کا رویہ گھر کے ماحول کو بناتا یا بگاڑتا ہے۔ اگر آپ گھر میں سکون اور عزت چاہتی ہیں تو شوہر کی عزت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ شوہر کے لیے چھوٹے چھوٹے خیال رکھیں، جیسے اس کے پسندیدہ کھانے بنانا، اس کی بات سننا اور اس کی تھکن پر صبر کرنا۔ اسے ہر حال میں عزت دیں، چاہے حالات مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ ایک عورت ہمیشہ شوہر سے شکایت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک بزرگ خاتون سے مشورہ کیا۔ بزرگ نے کہا، اپنے شوہر کی عزت کرو اور اس کا خیال رکھو۔ اس نے عمل شروع کیا۔ شوہر کے لیے کھانا بناتے وقت محبت سے بناتی، اس کی بات غور سے سنتی اور اس کی کمیوں پر صبر کرتی۔ جلد ہی شوہر کا رویہ بدل گیا، وہ محبت کرنے لگا اور گھر سکون سے بھر گیا۔ یہ سب صرف شوہر کی عزت کی برکت تھی۔ نمبر 7، مہمان نوازی اور عزت دینا۔ مہمان نوازی سنت ابراہیمی ہے جو گھروں میں برکت اور رحمت لاتی ہے۔ مہمان اللہ کی طرف سے بھیجی گئی رحمت ہے۔ جو گھر مہمان کو بوجھ نہیں برکت سمجھتا ہے وہاں رزق بڑھتا ہے، اولاد نیک بنتی ہے اور ماحول نورانی ہوتا ہے۔ مہمان کے لیے مسکراہٹ، پانی کا گلاس یا صاف بستر، یہ چھوٹی باتیں اللہ کے نزدیک بڑا اجر رکھتی ہیں۔ مہمان نوازی کو عادت بنائیں کیونکہ یہ گھر کو جنت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ مہمان کے استقبال کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ گھر میں اضافی بستر اور کھانے کی تیاری رکھیں۔ مہمان کے آنے پر مسکراہٹ سے استقبال کریں اور اسے عزت دیں۔ ایک خاتون مہمانوں سے چڑھتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک عالم سے مشورہ کیا۔ عالم نے کہا، مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھو۔ اس نے مہمان نوازی شروع کر دی۔ چند ماہ میں اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوئی اور گھر کا ماحول بدل گیا۔ یہ سب مہمان نوازی کی برکت تھی۔ نمبر 8، معاف کرنا اور دل صاف رکھنا۔ معاف کرنا وہ روحانی طاقت ہے جو نفرت کو محبت اور زخموں کو مرہم میں بدل دیتی ہے۔ جو عورت دل میں کینہ نہیں رکھتی وہ اللہ کی رحمتوں کی حقدار بنتی ہے۔ یہ عادت گھر کو رحمتوں کا گہوارہ بناتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے
اور شوہر و اولاد کی دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ اگر آپ گھر میں سکون اور خاتمہ ایمان پر چاہتی ہیں تو دل صاف رکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اگر کسی سے ناراضی ہو تو اسے معاف کر دیں۔ بچوں اور شوہر کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر درگزر کریں۔ ایک عورت ہمیشہ رشتہ داروں سے شکایتیں رکھتی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کو معاف کر دے گی۔ اس نے دل صاف کیا اور سب کے لیے دعائیں مانگی۔ جلد ہی اس کے گھر میں سکون آیا اور رشتہ داروں کی عزت بڑھ گئی۔ یہ سب معاف کرنے کی برکت تھی۔ نمبر 9، وقت کی قدر اور زندگی کی ترتیب۔ وقت کی قدر کرنا اور زندگی کو منظم کرنا وہ چابی ہے جو گھر میں سکون اور برکت لاتی ہے۔ جو عورت فجر سے جاگتی ہے، گھر کے کام وقت پر کرتی ہے اور عبادات کے اوقات مقرر کر رکھتی ہے، اس کا گھر جنت کی طرح چلتا ہے۔ یہ عادت رزق میں برکت، شوہر کے کاموں میں ترقی اور اولاد کی نیکی لاتی ہے۔ وقت کی ترتیب دل کو سکون اور ذہن کو تازگی دیتی ہے۔ ہر دن کا شیڈول بنائیں۔ فجر کی نماز سے دن شروع کریں اور گھر کے کاموں کے لیے وقت مقرر کریں۔ بچوں کو بھی وقت کی پابندی سکھائیں۔ ایک عورت کا گھر ہمیشہ بے ترتیب رہتا تھا۔ ایک دن اس نے وقت کی پابندی شروع کی۔ صبح فجر سے اٹھی، گھر کے کام وقت پر کیے اور بچوں کا معمول بنایا۔ جلد ہی گھر منظم ہو گیا اور سکون بس گیا۔ یہ سب وقت کی قدر کا نتیجہ تھا۔ نمبر 10، غیبت اور زبان کی برائیوں سے بچنا۔ زبان کی حفاظت گھر کو جہنم سے بچا کر جنت بنا دیتی ہے۔ غیبت، طعنہ اور بد زبانی گھر کے سکون کو جلا دیتی ہے۔ جو عورت زبان کو قابو میں رکھتی ہے، نرم بات کرتی ہے اور دوسروں کے لیے دعائیں مانگتی ہے، اس کے گھر میں محبت اور رحمت بس جاتی ہے۔ یہ عادت شوہر کی محبت، اولاد کی عزت اور معاشرے میں وقار لاتی ہے۔ اگر آپ گھر میں برکت اور سکون چاہتی ہیں تو زبان کی حفاظت کو عادت بنائیں۔ ہر بات سے پہلے سوچیں کہ کیا کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بات دوسروں کو تکلیف دے سکتی ہے تو اس سے گریز کریں۔ بچوں کو بھی نرم گفتاری سکھائیں۔ ایک عورت ہمیشہ رشتہ داروں سے غیبت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زبان کی حفاظت کرے گی۔ اس نے غیبت چھوڑ دی اور نرم گفتاری اپنائی۔ جلد ہی اس کے گھر میں محبت اور سکون آیا۔ یہ سب زبان کی حفاظت کی برکت تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔